وبه نستعين وهو خير معين۔ اگر ہمارے پاس حجت قائم ہو جائے واقع کے مطابق ہونے کا علم ہونے کے ساتھ، یعنی السلام علیکم، ایک طرف سے حجت قائم ہے، خبر واحد معتبر، اس کے علاوہ ہم حجت کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ حجت مطابق بواقع ہو تو مولا اپنے اس تکلیف کے بارے میں بتمام معنی راضی نہیں ہے کہ اس کی کسی طرح مخالفت کی جائے اور ترک کیا جائے مکلف بہ کو۔ جس طرح بیٹے کے قتل پر مولا کسی طرح راضی نہیں تھا، زید و عمرو میں سے کون بیٹا ہے پتہ نہیں تھا، بلکہ کہا تھا شبہ غیر محصورہ میں سے ہزاروں میں سے ایک بھی بیٹا ہے، پھر بھی مولا راضی نہیں تھا کہ کسی طرح بیٹا قتل ہو۔ اس طرح اگر حجت قائم ہو جائے کہ بیٹے کو قتل نہیں ہونا ہے، حجت قائم ہو جائے کہ نماز جمعہ کسی طرح نہیں چھوٹنا چاہیے، واقع میں نماز جمعہ ہے، تو ایک طرف حجت خبر واحد معتبر ہے، تو دوسری طرف سے ہمیں پتہ ہے کہ مولا اپنے مکلف بہ کے چھوٹنے پر کسی طرح راضی نہیں ہے، مثل قسم اول کے بیٹے کے قتل پر کسی طرح راضی نہیں ہے۔ یہ قیام حجت علم کی مانند ہے، جس طرح علم اجمالی ہو اس طرح قیام حجت اجمالی ہے۔ حجت کی حجیت میں کوئی تردید نہیں ہے، چاہے یہ حجت شرعیہ ہو یا حجت عقلیہ، بالآخر حجت تو حجت ہے، مسلم ثابت شدہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حجت جو قائم ہوئی ہے تکلیف پر، خبر واحد معتبر اس بات پر قائم ہوئی کہ روز جمعہ کوئی ایک نماز واجب ہے، چاہے وہ مردد تکلیف پتہ چلی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، لیکن شارع راضی نہیں اس حجت میں کہ کسی طرح اس کا مکلف بہ چھوٹنے پائے۔ تو ایسی صورت میں جس طرح زید و عمرو کے درمیان احتیاط اور قاعدہ اشتغال جاری تھا، اسی طرح یہاں پر بھی احتیاط اور قاعدہ اشتغال جاری ہوگا۔ قاعدہ اشتغال کا تقاضا یہ ہے کہ نماز جمعہ بھی احتیاطاً پڑھنا ہے اور نماز ظہر بھی احتیاطاً پڑھنا ہے، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ علم وجدانی
اور خبر واحد معتبر میں حجیت قائم ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حجت ہے وہ بھی حجت ہے، دونوں حجت ہے، بالآخرہ دونوں پر عمل کرنا ہے۔ لہذا وہی ملاک کہ جو قسم اول بیٹے کے قتل والی مثال میں تھی بات، وہی ملاک قائد اشتغال اور قائد احتیاط کا یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا کسی طرح ایک کی ترخیص پر اجازت نہیں دے سکتا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بیٹے میں سے دو، زید و عامر میں سے کسی ایک کو مار سکتے ہیں، نماز جمعہ و ظہر میں سے کسی ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، یہاں پر احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ مولا کسی طرح بھی مکلف بہی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں یہاں پر ایک بات جو ہے ہٹ کر یاد آئی کہ والدین کی کب ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو حرام سے روکے۔ بچہ جو ہے وہ نابالغ جب تک ہے مکلف نہیں ہے، مکلف نہیں تو گناہگار نہیں، تو کیوں باپ اپنے بیٹے کو گناہگار نہیں ہے تو حرام کام سے کیوں روکے؟ مثلا تو کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ کسی سے بھی راضی نہیں کہ وہ چاہے نابالغ ہی کیوں نہ ہو، اللہ راضی نہیں کہ وہ کام وجود میں آئے۔ اس لیے وہاں پر اگرچہ کہ بچہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر باپ کو پتہ چلے تو بچے کو روکنے کی واجب ذمہ داری باپ پر ہے، چاہے بچے کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن باپ پر واجب ہو جاتا ہے ایسے کاموں سے روکے۔ اس کی مثال جو ہے پیش کی جاتی کہ مثلا بچہ زنا کروا رہا ہے، بچہ ہے نابالغ ہے، لیکن اللہ کسی طرح راضی نہیں کہ بچہ زنا کرائے، کہ زنا کے فعل کو اللہ کسی طرح پسند نہیں کرتا ہے۔ نہیں، بچہ ہے تو بچہ ہے، کیا ہوا ہے، لیکن باپ کی ذمہ داری اس کو روکے مت۔ بچہ یہ کہہ کر جو چھوٹ نہیں جائے گا کہ بھائی ابھی تو میں بالغ ہی نہیں ہوا، مجھے زنا کروانے میں کیا ہے، نہیں، میرے لیے تو کوئی حرام نہیں، باپ کی ذمہ داری کہ اس کو روکے، نہیں، واجب ہے اس پر یعنی روکنا ہے۔ اسی طرح جھوٹ، بچہ ابھی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی عادت بن رہی ہے، تو اللہ کسی طرح راضی نہیں کہ جھوٹ کسی طرح وجود میں آئے۔ اس کے لیے بچہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی جھوٹ کی بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کیوں جو جھوٹ سے بچوں۔ تو اگر باپ دیکھے کہ اس کی عادت بن جائے گی تو بچے کو جھوٹ سے روکنا بھی باپ پر واجب ہے۔ اس طرح کے کچھ امور ہیں کہ جس پر اللہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہے، تو اس طرح کے امور میں بچہ خالی یہ بہانہ کر کے نہیں نکل سکتا کہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح شراب نشہ آور چیزوں سے باپ کے لیے واجب ہے کہ بچے کو شراب اور نشہ آور چیزوں سے روکے، نہیں، یہ بھی جو باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ تو مثالیں ہیں، بہت ساری اس طرح مثالیں ہیں۔ ممیز پھر بھی جو ہے اس کو مکلف تو نہیں ہو، ہاں مکلف نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نہیں، لیکن باپ کی چند چیزوں میں ذمہ داری بن جاتی۔ لیکن بچہ مٹی کھا رہا ہے تو پھر باپ پر واجب نہیں ہے، وہ ایسا حرام نہیں ہے کہ جس میں اللہ ہر صورت راضی نہ ہو، نہیں، کھانے تو کوئی مسئلہ نہیں، بچے کھاتے رہتے مٹی۔ ہاں، وہ بڑے جو کھاتے ہیں وہ ایک الگ کام ہے، وہ دوسری قسم کی کھاتے ہیں۔ وہ الگ ٹاپک ہے، ابھی فی الحال وہ ٹاپک ہی بدل جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات سے بات نکل آئی
الکلام یجر الکلام کے باب سے بات کہیں اور جا رہی ہے، تو یہاں پر عرض یہ کرنا ہے کہ شارع مقدس چاہے علم وجدانی ہو، چاہے حجت خبر واحد معتبر ہو، دونوں میں اتنا پتہ ہے کہ علم اجمالی میں شارع کسی طرح راضی نہیں ہے کہ وہ جو مکلف بہ ہے وہ کسی طرح بھی ترک ہو، کسی بھی طرح ترک ہونے پر شارع راضی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ موضوع بچے پر ہم نے ایسی تطبیق کر کے بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے، شارع کسی طرح بھی راضی نہیں ہے۔ جب راضی نہیں ہے تو علم اجمالی کے درمیان ہمیں احتیاط کرنا پڑے گی تاکہ شارع کا مکلف بہ کسی طرح بھی حاصل ہو جائے۔ نماز جمعہ کو بھی پڑھنا ہے اور نماز ظہر کو بھی پڑھنا ہے اور زید کو بھی بچانا ہے، عامر کو بھی بچانا ہے، تاکہ مولا کا بچہ بچ جائے۔ مثلا اگر بالفرض شارع دو طرف میں سے کسی ایک کی ترخیص کی اجازت دے دے، کہے کہ زید و عامر میں سے کسی ایک کو مار سکتے ہو، کیونکہ جو ہے ایک کا ہونا بیٹا یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے ایک کو مار سکتے ہو، تو یہ جو ایک کو مارنا ہے یہ منافات رکھتا ہے۔ جو شارع کے کلام میں ہمیں پتہ ہے کہ شارع کسی طرح بھی مکلف بہ کے چھوٹنے سے راضی نہیں ہے، اس کے ساتھ منافات پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں، یہ دونوں چونکہ جمع نہیں ہوتے ہیں اس لیے اس میں شارع کے کلام کی اہمیت ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، یعنی مکلف بہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ ہم نے یقینی طور پر مکلف بہ کو حاصل کر لیا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان احتیاط کرے گا اور قاعدہ اشتغال جاری کرے گا۔ قاعدہ اشتغال جاری کرے گا، دونوں کو چھوڑ دے گا، یعنی زید و عامر دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مارے گا، اور نماز جمعہ بھی پڑھے گا، نماز ظہر بھی پڑھے گا، دونوں جو حکم تو ہے، لیکن یہاں پر اصل میں مکلف بہ کو حاصل کرنا ہے۔ بات یہی چل رہی ہے کہ علم اجمالی میں وظیفہ کیا ہے، یعنی علم اجمالی میں وظیفہ جو ہے احتیاط ہے، اسی کی تشریح کر رہے ہیں، چاہے علم وجدانی ہو، چاہے حجت شرعیہ یا حجت عقلیہ ہو مثلا، تو یہی حکم بتا رہے ہیں کہ علم اجمالی میں کیا ہمارا وظیفہ رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ